نکاح کے پہلے کی زندگی، ایک تو نکاح کے بعد کی زندگی، اور ایک تو نکاح کرتے ہوئے کے حالات، گویا کہ کہا جا رہا ہے 3 آیتوں میں ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انسان کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے نکاح کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اور نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب اگر وقت میں گنجائش ہوگی تو ہم تینوں پس منظر اور پیش منظر پیش کریں گے۔ نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا، نکاح سے پہلے ڈرتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تمہیں بیوی نہ ملے، لڑکوں کو کہا گیا، نوجوانوں کو کہا گیا، کنوارے لڑکوں سے خطاب گویا کہ کیا جا رہا ہے کہ نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا، اور لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا۔ یعنی اگر تمہارے پاس بیوی نہ ہو، اور لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے پاس شوہر نہ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نفس کی بھوک تمہیں زنا کے اڈے تک لے کر کے چلی جائے، تمہیں بدکاری کے اڈے تک لے کر کے چلی جائے۔ نکاح سے پہلے بھی پاک دامن رہنا ہوگا، یعنی نہ لڑکے زنا کی طرف جائیں، نہ لڑکیاں زنا کی طرف جائیں، بلکہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، اپنے آپ پہ کنٹرول کرو۔ اور سن لو، کسی نیکی پر وہ صلہ نہیں ہے جو نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنے پر صلہ ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ اللہ اکبر! کوئی کہتا ہے جنت اتنی دور، کوئی کہتا ہے جنت اتنی دور، کوئی کہتا ہے جنت اتنی دور، لیکن میرے مولا باب مدینۃ العلم، سید السادات، ابو الاولیاء، خاتم الولایت، مولا کائنات سے کوئی پوچھتا ہے جنت کتنی دور ہے؟ فرمایا صرف 2 قدم کے فاصلے پر جنت ہے، جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا 1 قدم نفس کی خواہشات پہ رکھ دے تو دوسرا قدم تیرا جنت میں پہنچ ہی جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم۔ پہلا قدم نفس کی خواہش پر رکھ دے، تیرا پہلا قدم نفسانی خواہش پہ رکھنا تیرا کام ہے، دوسرا قدم جنت میں پہنچانا میرے مولا کے کرم پر ہوگا۔ کتنی قریب ہے جنت! جنت اتنی سستی نہیں، لیکن نفسانی خواہشات پر جو کنٹرول کر لے اللہ اسے کتنی جلدی جنت عطا کرتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی زنا کی طرف نہ جاؤ۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔